السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک اور خیرت سے ہوں گے۔ نئے آنے والے میرے تمام معزز دوست چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا بٹن پریس کریں۔ شکریہ۔ آج آپ کے لیے تھوڑا سا ایک مختصر سا ایک اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے بات چیت کرنے کی سنت اور آداب۔ بن کر کسی کے ساتھ بات کرنی ہو کسی موضوع پہ یا کسی اور حالت میں، تو کس طرح ہم ان کے ساتھ اپنی بات چیت کریں، اس کے بارے میں بھی ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب ہمیں سکھائی ہیں، جو کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ان پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے سب سے خطرناک چیز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اسے مطلب اشارہ دیا کہ زبان سے ایسی الفاظ کبھی کبھار نکلتے ہیں جو انسان کے ڈائریکٹ دل کے اندر جا کے لگ جاتے ہیں، جس سے بہت سی باتیں، بہت سی حالات واقع ہو جاتے ہیں کہ انسان بعد میں پھر اس پہ پشیمان بھی ہوتا ہے۔ تو بات چیت کرنے کی کچھ سنتیں اور آداب یہ بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اس طرح دل نشین انداز میں ٹہر کر فرماتے کہ سننے والا بآسانی یاد کر لیتا، اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ شمار کرنا چاہے تو شمار بھی کر سکتے۔ مسکرا کر اور خندے پیشانی سے بات کرتے، اور یہ بھی ایک سنت ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مدبانہ لہجے رکھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ چلا کے آپس میں بات کرنا، جیسے کہ آج کل دوست آپس میں کرتے ہیں، خلاف سنت ہے۔ دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں۔ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک پھر تالی بجتی ہے اکثر گفتگو کے دوران، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسروں کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیں، اس کی بات کاٹ کر اپنی باتیں شروع نہ کر دیں۔ یہ بھی سنت کے خلاف عمل ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات چیت کر رہا ہو تو اس کے بات کو کاٹنا نہیں چاہیے درمیان میں۔ سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں لگایا، مطلب یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسروں تک آواز پہنچے، اس طرح کہا نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن آج کل ہم اس پہ بھی بہت آگے نکل چکے ہیں۔ زیادہ باتیں کرنے اور بار بار قہقہہ لگانے سے وقار بھی مجروح ہوتا ہے۔ سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما ہے، جب کوئی باوقار خاموش مومن دکھائی دے تو اس کے پاس ضرور جاؤ، کیونکہ وہ ضرور صاحب حکمت والا ہوگا۔ حدیث میں ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ یہ بھی ایک حدیث ہے۔ تو میرے عزیز دوست، تو اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبصورت سی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی گفتگو میں شائستگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اگر بات کریں تو نرم لہجے سے بات کریں گے تو دشمن کا دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے اخلاق اور آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، پھر میرے سننے والے جتنے بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی دفعہ کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔